اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں رمضان المبارک سے متعلق بیان جاری ہے۔ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے اس میں قرآن مجید کو نازل فرمایا، جس میں ہدایت ہے بندوں کے لیے، اور رحمت بھی ہے، اور شفاعت بھی ہے، اور مغفرت بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، اذا جاء رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب النیران وریح یروح من اوراق الجنان، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین۔ یہ حدیث شریف متفق علیہ ہے۔ اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل فرمایا ہے، اور مشکوٰۃ شریف کے مصنف نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے، اور احادیث کی دیگر کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک آتا ہے، جب رمضان المبارک کی چاند رات ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فتحت ابواب السماء، ساتوں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النیران، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلطت الشیاطین اللعان، اور جو شیاطین لعین ہیں، جو مردود شیطان ہیں، جو لعنتی ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث ہے کہ جب رمضان المبارک کی چاند رات ہوتی ہے، جب چاند دیکھ لیتے ہیں، تو پہلی رات کو ایک جنت میں ایسی ہوا چلتی ہے جو جنت کے پتوں کو اڑاتے رہتی ہے۔ اس سے مراد اس کا اعلان ہے کہ موسم رحمت آ چکا ہے، اور اے اللہ کے بندو کمر بستہ ہو جاؤ۔ تو حدیث شریف کا یہ مضمون ہے۔ تو رمضان المبارک کہ آج چاند رات ہے، اور ہمیں آج رمضان المبارک کے احترام کے لیے اپنی تیاریاں کر لینی ہے۔ جو کچھ بھی مناسب ہے وہ کر لیا جائے، اس لیے کہ رمضان المبارک کا جو احترام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور اس کی بخشش بھی فرماتا ہے۔ رمضان، اس کے معنی آتے ہیں جھلسا دینے کے۔ رمضان یہ عربی لفظ نہیں ہے۔ رمضان بر وزن عثمان، تو اس کے اصل معنی آتے ہیں جھلسا دینے کے۔
اور رمز کے معنی بھی آتے ہیں گرمی کے، جب انتہائی گرم ہو ماحول اس کو بھی رمضان کہا جاتا ہے، رمز کہا جاتا ہے۔ تو بندہ جو ہے اور دنوں کے اعتبار سے جو ہے رمضان المبارک کے اندر عبادت میں گرمی پیدا کر دیتا ہے۔ 11 مہینے تو نرمی ہوتی ہے، لیکن ایک مہینہ جو 12واں ہے اس میں جو ہے بندہ اپنی عبادت میں گرمی لا لیتا ہے۔ حاضرین، ہم آپ کو یہاں بتاتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر جو بھی عبادت کی جاتی ہے اس کا جو ہے 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی نفل پڑھ رہا ہے تو اس کو فرض کا ثواب ملتا ہے، اور اگر فرض پڑھ رہا ہے تو اس کو 70 گنا ثواب ملتا ہے، اور 70 گنا سے جو ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اس کو 100 گنا فرما دیتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اندر جو ہے تلاوت قرآن کرنا، تسبیح کا پڑھنا، تراویح کا پڑھنا، روزے کا رکھنا اور دیگر نوافل کا پڑھنا، یہ سب عبادت ہے۔ لیکن ہم آپ کو آج یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو عبادت ہے ہی ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ جو ہے تمام حلال چیزوں کو اور تمام حرام چیزوں کو جو ہے وہ روک دیتا ہے۔ وہ ایسی عبادت ہے جہاں پر تلاوت قرآن کرنا عبادت ہے تو وہاں پر گناہوں سے رکنا بھی عبادت ہے۔ دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے کہ پانی کو پلاؤ، کھانا کھلاؤ، یہ ثواب ہے۔ پانی پینا ہے تو پانی بیٹھ کر کے پیو، کھانا بیٹھ کر کے کھاؤ، ادب کے ساتھ کھاؤ۔ تو کہیں پر کھانا اور پینا یہ ثواب ہوتا ہے، تو کہیں پر جو ہے جب بندہ روزی کی حالت میں ہوتا ہے تو کھانا اس کے لیے، پینا اس کے لیے، جمع، یہ سب جو ہے جائز چیزیں ہونے کے باوجود بھی اس پر حرام ہو جاتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر بندے نے کھانے کو چھوڑ دینا یہ عبادت ہے، پانی کو چھوڑ دینا یہ عبادت ہے، اپنے زوجہ کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ چھوڑ دینا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ تمام چیزیں موجود ہیں، کھانا موجود ہے، لیکن روزے کی حالت میں بندہ نہیں کھاتا ہے، صبر کرتا ہے، عبادت ہو جاتا ہے۔ پانی ٹھنڈا اور میٹھا بھرا ہوا موجود ہے، مٹکوں میں ہے، فریج میں ہے، کولر میں ہے، الغرض سب چیزیں موجود ہیں، لیکن بندہ جو ہے اللہ کے لیے جو ہے اللہ کے حکم پر جو ہے عمل کرنے کے لیے جو ہے اس پانی کو نہیں پیتا ہے، تو نہ پینا عبادت ہے۔ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ روزے کا ثواب جو ہے جب بندہ نیت کر لیتا ہے نویت اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، تو
عزیز اور دوستو، جہاں سے نیت باندھ لیا ہے وہاں سے اس کی عبادت شروع ہو گئی ہے، اب وہ عبادت میں ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف جو ہے روزہ عبادت ہے، لیکن عبادت کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ سحری کھانے کے بعد، جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور بندہ روزی کی نیت باندھ لیتا ہے تو وہاں سے عبادت ہی کے اندر ہوتا ہے۔ تو جب عبادت میں ہے بندہ تو عبادت کی حالت میں جو ہے وہ غیر کاموں کی طرف جو ہے توجہ نہیں کر سکتا، غیر کاموں سے رک جاتا ہے بندہ۔ اب بندہ جو ہے جب روزہ رکھ لیا اور اس کے بعد میں جو ہے روزہ رکھنے کے بعد وہ اپنے کام کاج میں لگ جاتا ہے، تو کام کاج روزی کما رہا ہے لیکن عبادت لکھا جا رہا ہے۔ وہ جتنے قدم چل رہا ہے روزی حلال کمانے کے لیے، ہر قدم پر جو ہے اس کی نیکیاں لکھی جا رہی ہے، سب عبادت ہو رہا ہے۔ اب راستے سے چلتے وقت نہ جانے کیسے کیسے حالات اور واقعات آتے ہیں، تو ان حالات اور واقعات سے منہ موڑ کر کے بندہ جو ہے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ وہ روزہ دار ہے۔ کسی غیر محرم کی طرف یا عریانی طور پر جو آج کل کے ماحول میں عورتیں لڑکیاں نکلتی ہے اس کی طرف جو ہے نظر پڑ جائے تو پھیر لیتا ہے، اس لیے کہ اس وقت میں جو ہے نظر کا پھیرنا اس کے لیے عبادت ہے۔ جہاں سجدہ کرنا عبادت ہے تو وہاں پر غیر محرم کی طرف اٹھتی ہوئی نظر کو پھیر دینا بھی عبادت ہے۔ تو عزیز اور دوستو، انشاءاللہ اس پر ہم کل گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔